یہ ایک واقعتاً صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اور انہوں نے پورے طریقے سے محنت کر کے دین حاصل کیا ہے یہاں اس مقام پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ساری چیزیں جو یہاں یہ پروگرام ہو رہا ہے یا اس پروگرام کے اندر آپ آئے ہیں، اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے مدرسے کی کارگزاری ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے ان پروگرام کا کہ اس میں آ کر کے اللہ تبارک و تعالی جو انسان کو روح عطا فرمائی ہے اس روح کی غذا اس مقام پر انسان حاصل کرتے ہیں، اور وہ روح کی غذا یہ ہے اللہ کا دین، اللہ تبارک و تعالی کا تذکرہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، صحابہ اکرام کا تذکرہ، دین کا تذکرہ، اور ان تمام چیزوں کو یہاں بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا تذکرہ ہوتا ہے تاکہ ہمارے روح جو اللہ پاک عطا فرمائی ہے اس کی غذا اللہ پاک نے آسمان سے نازل فرمائی قرآن مجید کی شکل میں، اور اس کی غذا اللہ تبارک و تعالی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو یہ روح کی غذا جو انسان حاصل کرتا ہے تو وہ ان مجالس میں، ان محفلوں میں نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے یہ روح کی غذا ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ ان مجالس میں نہیں آئیں گے، اچھی مجلسوں میں نہیں آئیں گے، اچھے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اچھی محافل میں نہیں بیٹھیں گے، اچھا تذکروں کے اندر نہیں بیٹھیں گے، میرے دوستوں پھر آپ کی روح پروان نہیں چڑھے گی، آپ کی روح کا تعلق اللہ کے ساتھ نہیں جڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حقیقتاً جو تعلق ہے وہ انہی مجالس میں آ کر کے نیک لوگوں کے پاس بیٹھ کر کے اللہ پاک کے ساتھ انسان کا تعلق جوڑتا ہے۔ اور یہ اچھی مجلسیں، اچھی صحبتیں، اچھی محافل جو ہوتی ہیں، ان میں ہر آدمی کو چاہیے کہ اس نیت سے انسان بیٹھے کہ طلب کی نیت سے انسان بیٹھے تب اللہ پاک عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر بے طلبی کی نیت سے ہم بیٹھیں گے، وہاں میں ہوں وہاں آپ کے کوئی بھی ہے، طلب نہیں ہے، ویسے وقت گزارنے کے لیے آ گئے، یا ویسے ہم کہتے ہیں کہ جب میں کسی نے دعوت دی چلے جائیں، اگر اس طریقے سے آپ آ گئے تو آپ کے اندر طلب نہیں ہوگی، تو طلب نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ غذا آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ لہٰذا ہمارے لیے روح کی جو غذا اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ قرآن کی شکل میں عطا فرمائی ہے، حدیث مبارکہ کی شکل میں عطا فرمائی ہے، اور ان بچوں کو دیکھ کر کے آپ جب خوش ہوں گے تو میرے دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ خوشی کا اظہار فرمائیں گے کہ یہ جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، تو یہ آپ کا بچہ یہاں سے پڑھ کر کے جب قرآن مجید نازلہ پڑے گا، ایک نعمت اللہ پاک نے آپ کو عطا فرما دی ہے، حفظ قرآن کرے گا، بہت بڑی نعمت اللہ نے نصیب فرما دی ہے، اس قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ایک عالم دین بنے گا، اور بہت بڑا مقام اور بہت بڑی نعمت اللہ پاک نے اپنے گھر کے اندر عطا فرما دی ہے۔ دوستو، دنیاوی تعلیم کا انکار نہیں، دنیاوی تعلیم بھی بہت بڑی تعلیم، لیکن اس تعلیم کا تعلق بھی اس دنیا کے ساتھ ہے، اور یہ جو ہماری جو تعلیم ہے دینی تعلیم، اس دینی تعلیم کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے، اور اس کا اہم جو تعلق ہے میرے دوستوں آخرت کے ساتھ ہے۔ جب آپ قبر میں جائیں گے، آپ حشر میں جائیں گے، تو یہ تعلیم کا اثر وہاں آپ کو پہنچے گا، وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے بچے نے مقام پر بیٹھ کر کے جو تعلیم حاصل کی تھی، اللہ پاک نے یہاں آ کر کے اس کی وجہ سے مقام نصیب فرمائے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ یہ علوم نبوت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علوم اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور وحی کے ذریعے جو علم آیا ہے ہمارے پاس، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو علم آیا ہے، یہ وحی والا علم اور یہ نبوت والا علم انسان کے اندر انوارات پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر ایک اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرتا ہے۔ انسان کا جب اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو انسان کے اندر میرے دوستو اللہ پاک نے جو انسان کے اوپر حق رکھے ہیں، ایک اپنے حقوق رکھے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور ایک بندوں کے حق بندوں پر رکھے ہیں، تو یہ حقوق اللہ، حقوق العباد کب ہمارے اندر آئیں گے؟ جب ان نئے مجلسوں میں، اچھی مجلسوں میں علماء اکرام کے پاس بیٹھ کر کے ہم یہ سنیں گے، تب یہ آئیں گے۔ اس مجلس کی وجہ سے بہت بڑا انقلاب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت انسان تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر کے اللہ نے انقلاب پیدا فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور انسان تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور انسان تھے۔ پہلے وہی زمانہ جاہلیت ہے، پہلے وہی لوگ جاہل لوگ کہلاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں آ کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک علم حاصل کر کے، وہ میں دوستوں زمانہ جاہلیت کو خیر القرون کا اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیا کہ یہ بہترین زمانہ ہے، خیر القرون قرنی، میرا زمانہ بہترین زمانہ ہو گیا ہے۔ اس طریقے سے میں صحابہ اکرام کو جاہل لوگوں کی وجہ اللہ پاک نے اصحابی کا نجوم کی طرح تشبیہ دے دی ہے کہ میرے یہ صحابہ تو آسمان کے ستاروں کی مانند ہے، جس طرح یہ ستارہ چمک رہے ہیں، فرمایا میرے صحابہ کا یہ علم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ان کے طرف منتقل ہوا ہے، اس طریقے سے دوستوں چمک رہا ہے۔ تو صحابہ اکرام کو اللہ پاک نے تھوڑے سے وقت میں اتنا مقام عطا فرما دیا، ایک طرف ساری امت کے انسان اور ایک طرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اکیلا صحابی کھڑا ہو جائے، اس امت کے تمام انسان اس کو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے نہیں کر سکتے ان کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اللہ پاک نے یہ علوم نصیب فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ میرے دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہمارے اندر آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری زندگی ہمارے اندر آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طرز زندگی ہمارے اندر آئے گی، بیٹھنے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، گھر کے اندر عورتوں کے ساتھ تعلق جوڑنے کا طریقہ، اپنے گھریلو زندگی، اپنے بیرونی زندگی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمارے اندر آئے گی، یہ ویسے نہیں آئے گی۔ یہ کب آئے گی؟ جب ہم دیر لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، جماعت میں وقت لگائیں گے، قرآن مجید کا درس ہم سنیں گے، قرآن مجید کا تعلق ہم جوڑیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ہم پہچانیں گے۔ میرے دوستوں، آج دنیا کے اندر انسان پہچان کے لحاظ سے کہاں پہنچا ہوا ہے؟ اتنی میں نے کوشش کر کے یہاں تک میں پہنچ گیا ہوں، میں دوستوں نہیں پہچانتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو انسان نہیں پہچانتا، جو کہ دنیا کے اندر بھی فائدہ، آخرت میں جا کر کے فائدہ۔ میرے دوستوں، عرض یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے جناب مولانا لیاقت خان صاحب دعوت برکات عالیہ، انہوں نے وہاں سے تعلیم حاصل کی ہے ہمارے پاس الحمدللہ، تو جو انہوں نے اپنے استادوں سے نعمت اور جو خزانہ لیا ہے اپنے استادوں سے اور جو امانت لی ہے اپنے استادوں سے، الحمدللہ قرآن مجید کی اس آیات کریمہ کے مطابق وما ارسلناک من قبلک من رسول الا بلسان قومہ، اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تو فرمایا کہ ان لوگوں کی زبان میں بھیجا تاکہ جا کر کے ان کے اپنی زبان میں ان کو اللہ کا دین سکھائے۔ تو اللہ پاک نے آپ کے پاس کو بھیجا ہے، آپ ان کی قدر کریں اور آپ کی زبان میں انشاءاللہ آپ کو یہ دین سکھا رہے ہیں اور آپ کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، آپ کو یہ قرآن مجید کی دعوت دے رہے ہیں، قرآن مجید کی سیکھنے کی دعوت دے رہے ہیں اور آپ کو آپ کے بچوں کو پڑھانے کی یہ دعوت دے رہے ہیں۔ ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے دنیاوی لحاظ سے کہ میں بڑا بن جاؤں، ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ مجھے پیسے حاصل ہو جائیں، یہی ہمارا مقصد ہے الحمدللہ کہ لوگوں تک اللہ کا دین پہنچ جائے، قرآن پہنچے، حدیث مبارکہ پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پہنچے۔ میری دعا ہے اللہ پاک اس پروگرام کو کامیابی نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کے جتنے بھی شعبے ہیں، دعوت کی شکل میں ہے، قرآن مجید کے ترجمے کی شکل میں ہے، اس طریقے سے دوستوں جتنے کام ہو رہے دین کے ان تمام کاموں کے اندر ایک طرف کی نیت لے کر کے ہم جب جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کروا دیں گے، طلب نہیں ہوگی کہ دوستوں پھر بھی اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو یہ نعمت عطا فرما دے۔ ابو جہل کے اندر طلب نہیں تھی، اللہ نے ٹھکرا دیا اس کو، لیکن حضرت بلال حبشی کے اندر بخشے سے وہ چلتے ہیں، طلب تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اتنا مقام عطا فرمایا۔ آسمان پر معراج والی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، زمین پر چل رہے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر ان کی چلنے کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنگ کے کالے ہیں، بازار شکل و صورت جو ہے وہ
سیاہ ہے، لیکن اللہ نے جو نور